آج ہم بات کریں گے جنوبی ایشیا کی شیخ برادری پر، ایک ایسی کمیونٹی جس کی تاریخ بہت دلچسپ اور کافی پیچیدہ ہے۔ اچھا، شیخوں کے بارے میں لطیفے تو سب نے ہی سنے ہوں گے، خاص طور پر ان کی کنجوسی کو لے کر، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان کی اصل تاریخ کیا ہے؟ یہ کہانی لطیفوں سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے، تو آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کمیونٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس لفظ شیخ کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ ہے کیا۔ دیکھیں، عربی زبان میں شیخ کوئی ذات یا کاسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک اعزازی لقب ہے، ایک ٹائٹل جو کسی بزرگ، سردار یا کسی قابل احترام عالم کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ عرب دنیا میں تو یہ صرف ایک عزت کا خطاب تھا جو کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن جب یہ لفظ بر صغیر پہنچا تو اس کا مطلب ہی بدل گیا۔ یہاں آ کر یہ ایک موروثی خاندانی نام، ایک کمیونٹی کی پہچان بن گیا، مطلب ایک عام ٹائٹل سے ایک پوری سماجی شناخت۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عزت کا یہ خطاب لاکھوں لوگوں کے لیے ایک پوری کی پوری خاندانی شناخت کیسے بن گیا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کی بالکل ابتدائی تاریخ میں۔ شروع میں یہ لقب ان لوگوں کے لیے تھا جو براہ راست عرب سے آئے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا شجرہ نسب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جیسے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا تھا، یا پھر وہ عرب مہاجرین جو سرکاری افسر، فوجی، تاجر یا عالم بن کر 713 عیسوی کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عربی نسب تو صرف ایک حصہ ہے، اصل میں تو بہت بڑے گروہوں نے اس شناخت کو اپنایا تھا۔ اب ذرا ان کی بات کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 12ویں صدی کے بعد جب یہاں کی اونچی ذات کی ہندو برادریوں جیسے برہمن، کھتری اور راجپوت نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ایک سوال کھڑا ہوا۔ وہ سوال تھا اپنی سماجی حیثیت کا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی اس اونچی حیثیت کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ شیخ کا معزز لقب اپنا لیا۔ یہی کام وسطی ایشیا اور ایران سے آنے والے مہاجرین نے بھی کیا۔ تو یہ شیخ کا ٹائٹل ایک طرح سے نئے مذہبی ماحول میں اپنے پرانے سوشل سٹیٹس کو بچانے کا ایک طریقہ بن گیا۔ یہ بات اس سماجی منطق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، وہ خود کو سید تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ لقب تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے مخصوص ہے۔ تو پھر دوسرا سب سے بڑا اور باعزت ٹائٹل کون سا تھا؟ وہ شیخ تھا۔ اس لیے با اثر نو مسلمانوں نے اسی کو اپنا لیا۔ اس پوری تاریخ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی شیخ برادری کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے الگ الگ پس منظر رکھنے والے گروہ شامل ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں، شیخ کی اس ایک چھتری تلے آپ کو مختلف قسم کے گروہ ملیں گے، جیسے پنجابی شیخ جن کی اکثریت کھتری اور برہمن خاندانوں سے ہے اور یہ زیادہ تر تجارت سے وابستہ رہے۔ پھر ہیں خواجہ شیخ، یہ بھی تاجر برادریاں ہیں جن کا تعلق کھتریوں سے ہے۔ قانون گو شیخ وہ خاندان ہے جو مسلم دور میں قانونی افسر ہوا کرتے تھے۔ کشمیری شیخ ہیں جو کشمیر سے پنجاب آ کر آباد ہوئے۔ اور ہاں، صدیقی اور قریشی شیخ بھی ہیں جو اپنا نسب خلفائے راشدین سے جوڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ورائٹی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے اپنے شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک کشمیری شیخ خاندان سے تھا جن کے آباء و اجداد کشمیر سے سیالکوٹ آئے تھے۔ یہ مثال اس پوری تاریخ کو ایک دم واضح کر دیتی ہے۔ تو اب آتے ہیں آج کے دور پر۔ اتنی پیچیدہ تاریخ کے بعد آج شیخ شناخت کے کیا معنی ہیں؟ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو شیخ کمیونٹیز زیادہ تر شہروں میں آباد رہی ہیں۔ ان کا زیادہ تر رجحان تجارت، کاروبار اور سرکاری ملازمتوں کی طرف رہا ہے، جبکہ زراعت میں ان کا حصہ کم ہی نظر آتا ہے، اور یہ ورثہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ بر صغیر میں خاندانی شجرے یا فیملی ٹری کو تفصیل سے محفوظ رکھنے کی روایت اتنی عام نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدیوں بعد اصل عربی النسل شیخوں اور جنہوں نے یہ لقب اپنایا تھا ان کے درمیان فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ ساری لکیریں آپس میں گھل مل گئیں۔ اور ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصل کون ہے اور نقل کون، یہ فرق ہی مٹ گیا۔ اس سے ایک مشترکہ ملی جلی شناخت نے جنم لیا۔ اب اصلیت سے زیادہ یہ شناخت خود اہم ہو گئی تھی کہ ہم شیخ ہیں۔ تو آخر میں سوال پھر وہی ہے کہ آج شیخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک ذات ہے، ایک لقب ہے، یا پھر ایک بہت ہی پیچیدہ تاریخی ورثہ؟ سچ تو یہ ہے کہ شیخ ہونا کسی ایک نسل کا نام نہیں، بلکہ یہ اس پوری تہدار تاریخ کا حصہ ہونا ہے جسے ہجرت نے، مذہب کی تبدیلی نے اور بر صغیر میں اپنی سماجی حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش نے مل کر بنایا ہے۔